وہ ہم یاد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی اور سورۃ النحل کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یوم آزادی کی مناسبت سے آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں چند چیزیں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. وہ نعمت کیا تھی کہ تم کو فرعون سے نجات دی، اور اس کا طریقہ یہ تھا تمہارے ساتھ کہ وہ تمہیں عذاب دیا کرتا تھا، بہت برا عذاب. اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، اور تیسرا یہ کہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. اور ان تینوں چیزوں میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے. اور دوسری آیت میں سورۃ النحل کی آیت ہے 16 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو شمار کرنا شروع کر دو، گنتی شروع کر دو، تو اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جس نعمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا تذکرہ کیا اس میں آزادی کی نعمت کا ذکر ہے، اور غلامی کی جو زندگی ہے اس سے نجات کا تذکرہ ہے. اور آزادی کی نعمت وہی لوگ اچھے انداز میں جانتے ہیں جن لوگوں نے غلامی کی زندگی بسر کی ہو، یہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آج کتنے ہی ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پر مسلمان مجبور ہیں کہ اپنے عقائد کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنے دین کے مطابق وہ زندگی نہیں بسر کر سکتے. اپنی تہذیب پر وہ عمل کرنے سے قاصر ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ریاست، وہاں کی حکومت وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو اس بات پر وہ مجبور ہیں کہ جس طرح حکومت چاہتی ہے، ریاست چاہتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے. جہاں دنیا کی نعمتیں یہاں موجود ہیں، دنیا کی تمام سہولیات یہاں پر موجود ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دین کی نعمت سے بھی مالا مال کیا ہے، جہاں پر دین کے حوالے سے آزادانہ طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، جہاں پر دین اسلام کے پورے نظریے کو بیان کیا جا سکتا ہے.
جہاں پر دین اسلام کے پورے نظام کو بیان کیا جا سکتا ہے، جہاں پر دین اسلام کا جو پورا طریقہ حیات ہے اس کو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جہاں دنیا کی ضروریات ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہاں دوسری نعمت وہ دین کی بھی نعمت ہے۔ اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آزادی کو نعمت شمار کیا ہے کہ فرعون جو بنی اسرائیل کو عذاب دیا کرتا تھا اور کئی سارے عذاب میں ان کو مبتلا رکھا اور غلامانہ زندگی وہ بسر کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، اور پھر اس آزادی کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ بنی اسرائیل اس کو سن کر اپنی آزادی کی جو نعمت ہے اس کا احساس کریں گے، ان کو بھی ایک دعوت دی جا رہی ہے ان آیات کے ذریعے سے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ جب بھی اپنی جو کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت کریں اور اس میں یہ آیت آئے جس میں اللہ رب العالمین نے آزادی کی نعمت کو، آزادی کو ایک نعمت شمار کیا ہے اور یاد دلایا، اور کس انداز میں کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ان کو یاد دلایا، ان کی قوم کو، کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی۔ وہ نعمت کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تم کو سخت عذاب دیا کرتا تھا، اور دوسرا اس کی طرف سے جو عذاب تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے مردوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری خواتین کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور دوسری آیت میں خود اللہ رب العالمین نے اس امر کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جتنی بھی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اگر وہ ان کا شمار کرنا شروع کر دے تو اس کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی ہے۔ اگر ایک ایک انسان اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، لیکن تصور کریں اگر ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں لیکن اپنی سوچ کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق وہ زندگی بسر نہ کر سکے اور غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف اور غلامانہ زندگی گزارنا یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نعمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور 14 اگست 1947 کو جو ہمیں نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور ہر سال اس نعمت کی تذکیر کے طور پر یوم آزادی جو منایا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، آیا اس مقصد کے حصول میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس انداز میں ہم اپنی زندگی اس ملک میں بسر کر رہے ہیں۔ جو دو قومی نظریہ ہے کہ اس کی بنیاد پر پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا اور ایک الگ پوری ریاست اس کا وجود میں آیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر آج کے دور میں بالخصوص میڈیا کے توسط سے کچھ لوگ اس نظریے پر اعتراضات کرتے ہیں اور اس نظریے کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ بنیادی طور پر وہ سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک حاصل کیا جائے اور لادین ریاست قائم کی جائے اور لادینیت کا پرچار ہو۔ یہ اپنے کالمز کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے آج کی جو نسل ہے اس میں یہ بات منتقل کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آزادی ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تین بڑی شخصیات ہیں جن کا نظریہ چینج ہوا۔ سر سید احمد خان جو اس سے پہلے دو قومی نظریے سے پہلے اس چیز کے قائل تھے کہ ہندوستان گویا مسلمان اور ہندو قوم ایک دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، یعنی یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے،
لیکن جب انہوں نے اپنے تجربات سے دیکھا کہ ہندو اپنے نظریے کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو غلامانہ زندگی پر مجبور رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کے قائل ہوئے کہ نہیں، ہندو قومی نظریہ الگ ہے اور مسلمانوں کا قومی نظریہ اور مسلمانوں کا نظریہ، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا اپنا پورا نظام یہ الگ ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی اس چیز کے پہلے قائل تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے کئی نظمیں کہی کہ سارا جہاں ہندوستان ہمارا، اور اس طرح کئی انہوں نے اپنی شاعری میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان ہی ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہی ہمارا دیش ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان ہندو قومیت کی طرف سے، ہندوستان کی حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا جو نظریہ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے اور ان کو غلامانہ زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے بھی اپنی جو شاعری ہے اس کو ایک آزاد ریاست کی طرف اور قومی نظریے کی طرف انہوں نے اپنا نظریہ، اپنا رخ کیا۔ اسی طرح علامہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس سے پہلے، یعنی جب وہ پاکستان کا جو نظریہ ہے، وہ الگ ریاست کا جو نظریہ ہے، اس سے پہلے وہ بھی اس چیز کے قائل تھے، اور کانگریس نے ان کا خود ایک بہت بڑی ان کو حیثیت حاصل تھی۔ لیکن جب انہوں نے پورا حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، پھر انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا اور کئی سارے خطاب فرمائے، جس میں اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسلمان اپنے نظریے کے مطابق، اپنے دین کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ لہذا جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی کئی پاکستان جو بنانا چاہتے تھے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک لبرل ریاست اس کا وجود میں آئے، یہاں پر لادینیت کا پرچار ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب میں فرمایا کہ تمام دشواریوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ مسلمان کسی دوسرے فرقے کی نسبت بہتر سیاسی دماغ رکھتے ہیں۔ سیاسی شعور مسلمانوں کے خون میں ملا ہوا ان کی رگوں میں اور شریانوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ خطاب انہوں نے عربک کالج 1939 میں کیا۔ اسی طرح ایک خطاب میں علی گڑھ میں انہوں نے خطاب کیا 1940 میں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے یہ سمجھا کہ مسلمان محض ایک اقلیت ہیں جس پر ہندو اکثریت کو حکومت کرنا چاہیے، اور ادھر مسلمان ایک جھوٹے احساس سلامتی میں مسلسل مبتلا فریب رہے، اور اقلیت کی اصطلاح کو تاریخی، آئینی اور قانون سمجھا جائے گا۔ لیکن مسلمان کسی حیثیت سے بھی یورپی ممالک کی اقلیتوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک چیز قطعی ہے اور وہ یہ کہ ہم کسی طرح اقلیت نہیں ہیں، بلکہ اپنے نسل عین کے ساتھ بجائے خود ایک علیحدہ اور ممتاز قوم ہے۔ یہ خطاب انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں کیا۔ تو ان خطابات سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا اور ریاست قائم بھی کی، اس کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے تمام مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ یہاں پر اور جو نعرہ لگایا گیا، اسی نعرے کی بنیاد پر اس ریاست کا وجود عمل میں آیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لہذا سامعین گرامی، ہر سال یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو مقصد ہے، اس کے حصول کا جو مقصد ہے، اس کے قیام کا جو مقصد ہے، وہ ہم یاد کریں اور اس کے حصول کے لیے ہم کوشش کریں۔ اور پاکستان کے مقصد کے حوالے سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ یعنی سب سے پہلے تمام الہوں کی نفی، نہ ہماری ذات ہماری الہ بن سکتی ہے، نہ ہماری خواہشات ہماری الہ بن سکتی ہے، نہ یہاں کی ہماری دولت اس کو خواہش بنایا جائے، نہ جو طاغوتی قوتیں ہیں امریکہ اور روس، جتنی بھی طاغوتی قوتیں ان کو الہ بنایا جائے، بلکہ الہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی کا نظام اور اسی کا دیا ہوا سسٹم یہاں پر نافذ کیا جائے۔ اور دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام حیات ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی ہے، اس کے نفاذ کے لیے اس کو سیکھ کر اور سکھاتے ہوئے اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ ہے بنیادی مقصد۔ لہٰذا آج 75 سال گزر چکے ہیں، ہم جائزہ لیں کہ اس عرصے میں ہم نے پاکستان میں کیا کوششیں کی ہیں، اور پاکستان کا جو مقصد ہے، پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا اور ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ لہٰذا پہلے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا ایک مسلم شخص کی انفرادی طور پر اور پورے مسلم معاشرے کی اجتماعی طور پر ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیے میں اور آپ اس موقع پر سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔
اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو قائم کرنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم زندہ کریں، کہ وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا نظام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو قائم کیا جائے۔ اور تیسرا جو احتساب میں جائزہ لیتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں انفرادی طور پر اس نظام کو غالب کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں، اپنی شخصیت کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے محلے پر، اور اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، اس کو غالب کرنے کے حوالے سے کتنی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اگر اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست بنایا جائے، نہ کہ اسلامک ٹچ دے کر مدینہ کی ریاست بنایا جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نعمت نازل فرمائیں گے، رحمت نازل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام مصائب سے، تمام مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ملک ہمیں حاصل ہوا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ حاصل کیا تھا، اس مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تمام شرور سے، تمام آفات سے، تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق و طاقت کے مطابق دین کو سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔